الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون ھم الظالمون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الوصول۔ قرآن حکیم کے خطابات تین طرح سے ہیں۔ کہیں ساری انسانیت کو خطاب فرمایا گیا ہے، یا ایھا الناس۔ کہیں کفار کو خطاب فرمایا گیا ہے، یا ایھا الکافرون۔ کہیں مومنین کو خطاب فرمایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ جو خطابات تمام انسانیت کو ہیں ان کا انداز اپنا ہے، ان کا انداز ناصحانہ ہے، اس میں نصیحت پائی جاتی ہے جہاں کہیں بھی وہ خطاب ہے۔ جہاں کفار کو مخاطب فرمایا جاتا ہے تو انداز قرآن میں بجلیاں کڑکتی ہیں، غضب الہی کا اظہار ہوتا ہے اور سختی سے انہیں ان کے کرتوتوں سے منع فرمایا جاتا ہے۔ جہاں یا ایھا الذین آمنوا فرمایا جاتا ہے وہاں لطف و کرم کی بارش ہوتی ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وصول الہی اور قرب الہی کی بات کی جاتی ہے، رضائے الہی کی بات کی جاتی ہے، اور بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے وہ جسے محبوب اپنی طرف بلائے۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی محبوب ہو تو وہ زندگی بھر اس کی رضا کے ہیلے تلاش کرتا رہتا ہے، اس سے بات کرنے کے اسباب ڈھونڈتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ ایسا کریم ہے کہ جو اس سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کو چاہتے ہیں، جو اس کی رضا کے طالب ہوتے ہیں، وہ انہیں خود شرف خطاب سے نوازتا ہے اور ان سے کلام فرماتا ہے، اور انہیں خود وہ باتیں بتاتا ہے جو انہیں مزید قرب الہی عطا کرتی ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگوں جنہیں نور ایمان نصیب ہوا۔ ایمان ہے کیا؟ جب نبی مبعوث ہوتا ہے تو نبی کے وجود پاک کے اندر، اس کے قلب اطہر کے اندر ایک خاص نور موجزن ہوتا ہے جو قرب الہی اور تعلق باللہ کا اثر ہوتا ہے۔ نبی کا سینہ، نبی کا وجود، نبی کے جسم کا رواں رواں اس سے منور ہوتا ہے، اور وہی چیز نبی میں وہ قوت پیدا کرتی ہے کہ نبی اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ کے کلام کو سنتا ہے، اللہ کے کلام کو سمجھتا ہے اور اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ اب ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا رشتہ قائم ہو کہ وہ نور جو قلب اطہر پیغمبر میں موجزن ہے، نور کا وہ سمندر جو وہاں ٹھاٹھے لے رہا ہے،
ایمان لانے والے کے قلب تک بھی پہنچے۔ اگر محض زبانی کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اس کا دل جو ہے وہ نہیں جڑتا، اس کا دل نہیں مانتا، تو ظاہراً زندگی بھر اس پر احکام تو اسلامی نافذ ہوں گے، لیکن جب موت ظاہر کا پردہ چاک کر دے گی اور باطن سامنے آ جائے گا تو وہاں نور ایمان نہیں ہوگا تو بات نہیں بنے گی۔ اس لیے ایمان ایک قلب کی کیفیت کا نام ہے جس کا اعلان زبان کرتی ہے، اور وہ قلبی کیفیت قلب اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ قلب کو غیر اللہ سے پاک کیا جائے۔ اس میں پہلے خواہ کچھ بھی ہے، اس میں کفر ہے، شرک ہے، یا گناہ ہے، یا غلاظت ہے، یا جو کچھ بھی ہے، اس پر لا الہ الا اللہ کی تلوار چلائی جائے۔ لا الہ سے مراد ہے کوئی ایسی ہستی نہیں جس سے امیدیں وابستہ کی جائے، کوئی ایسی ہستی نہیں جو مخلوق کی امید براری کر سکے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس پر توقع کی جائے یا جس کی ناراضگی سے ڈرا جائے، سوائے اللہ کے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ تمام فلسفے جو زندگی کے ہیں وہ ایجاب سے شروع ہوتے ہیں، یعنی بندہ قبول کرتا ہے کہ میں یہ فلسفی قبول کرتا ہوں۔ اسلام واحد فلسفہ حیات ہے جو انکار سے شروع ہوتا ہے، اور ایسا عجیب انکار کہ سب کا انکار کر دو، کوئی بھی نہیں ہے، ہی کوئی نہیں۔ لا الہ، کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ کسی سے نفع کی امید پر یا نقصان کے ڈر سے کسی کی اطاعت کرنا، یہ عبادت ہے۔ اس امید پر کہ اس کی غلامی سے مجھے بہت کچھ ملے گا، یا اس خطرے سے کہ میں اس کی بات نہیں مانوں گا تو میرا بہت کچھ چھن جائے گا، جس کی بات مانی جائے، یہی عبادت ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ لوگوں نے اپنے مولویوں، اپنے پیروں کو، اپنے احبار و رہبان کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا۔ تو لوگ خواہ وہ عیسائی ہوں، خواہ وہ یہودی ہوں، وہ اپنے ان رہنماؤں کو سجدے نہیں کرتے، ان کی نمازیں نہیں پڑھتے، ان کی بات مانتے ہیں، اور ان کو تصور یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی بات نہ مانی تو میری نعمتیں چھن جائیں گی، اور اگر اس کی بات مانی تو مجھے اور بہت سی نعمتیں ملیں گی۔ اور یہ تصور اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ اللہ کے حکم کے خلاف بات کرتے ہیں تو بھی لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے، ان کی مانتے ہیں۔ اور یہ مصیبت صرف یہود و نصارہ یا ہندوؤں میں نہیں رہی، اب یہ مسلمانوں میں بھی عام ہے۔ علماء یا پیروں کی بات تو آپ رہنے دیجئے، جادوگروں اور ٹونے ٹوٹکوں والوں کی اتنی پوجا کی جاتی ہے اور اتنا مال نچھاور کیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں جو روزہ میگزین آتے ہیں اخباروں کے، آپ دیکھیں تو آدھا میگزین عاملوں کے اشتہاروں سے بھرا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لاکھوں روپے ہر ہفتے، جادوگر اور عامل لوگ جو ہیں وہ لاکھوں روپے ہر ہفتے اپنے اشتہاروں پہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ کماتے کتنا ہوں گے۔
کہ تجارتی لحاظ سے جو اصول ہے اشتہار بازی کا وہ یہ ہے کہ 2% آمدنی اشتہار پہ دی جائے. اگر 100 روپیہ آئے تو 2 روپے کے اشتہار دیے جائے. پچھلے دنوں اس میں زیادہ عروج آیا، کچھ کرشی والوں نے اس میں زیادہ شور کیا، کچھ ہمدرد والوں نے، تو بڑھ کر 4% تک ہو گئی کہ جتنی آمدن ہے اس کا 4% اشتہار بازی پہ خرچ کیا جائے. جب 4% تک پہنچی تو بے شمار تاجر، بے شمار کاروباری لوگ چیخ اٹھے گی یہ بہت زیادہ خرچ ہے. لیکن جب ایک کرتا ہے تو دوسرے کو کرنا پڑ جاتا ہے. اب اگر ہم یہ اندازہ کریں کہ یہ عامل 10% خرچ کر دیتے ہیں تو پھر بھی آپ اندازہ لا سکتے ہیں کہ ان کی آمدن کتنی ہے. کون دیتا ہے؟ وہ لوگ جو ان سے نفع کی امید رکھتے ہیں یا ان کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں کہ یہ ناراض ہو گئے تو نقصان ہو جائے گا. اور یہی غیر اللہ کی پوجا. اس ساری مصیبت سے نکلا کیسے جائے؟ انسان دنیا میں ہے، اس کی ضرورتیں ہیں، اس کے دکھ ہیں، اس کی مصیبتیں ہیں، اس کی تکالیف ہیں، اس کی پریشانیاں ہیں، اس کی ضرورتیں ہیں. وہ کرے کیا؟ اس کا ایک ہی علاج ہے، کہہ دے لا الہ، کوئی ایسا نہیں جس سے امید رکھی جائے، جس کی ناراضگی سے ڈرا جائے. جب اس پہ پختہ ہو جائے، کسی سے امید نہ رہے، دل صاف ہو جائے، پھر وہاں لکھے الا اللہ، ہاں ایک ذات ہے اور وہ ہے اللہ. اب تو مشت غبار ہے، اللہ خالق کائنات ہے، تو ایک ادنا سی مخلوق ہے. تجھ جیسی مخلوق اس کی اتنی ہے گنی نہیں جا سکتی، تجھ سے بہتر مخلوق ہے. تیرا رابطہ اللہ سے کیسے ہوگا؟ کہاں تو، کہاں عظمت الہی؟ فرمایا تیرے پاس سب سے مضبوط رابطہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم. اب یہ تو زبان نے کہا، دل کو بھی سینہ چیر کر محمد الرسول اللہ کے قدموں میں رکھ دو، اور وہ انوارات و تجلیات جو سینے اطہر، قلب اطہر میں موجزن ہیں، ان کا کوئی ذرہ قلب مومن کو نصیب ہو جائے تو یہ نور ایمان ہے. اگر اللہ مشاہدہ نصیب کرے اور کشف کی نظر سے دیکھا جائے تو ہر مومن کا دل نور کی ایک تار سے جڑا ہوا ہے محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر کے ساتھ. اب جتنی وہ اطاعت کرتا ہے وہ نور بڑھتا جاتا ہے، اس میں زیادتی ہوتی جاتی ہے. ایسے بھی ہیں جن کے سینے میں دریا بہتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جن کے سینوں میں سمندر موجزن ہے. اور جتنا اطاعت الہی اور اطاعت پیغمبر سے دور جاتا ہے وہ نور گھٹتا جاتا ہے، کم ہوتا جاتا، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ منقطع ہو جاتا ہے اور بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ڈور کٹ جاتی ہے پتنگ کی، پھر وہ کہیں بھی الجھ جائے. یہ جو روز نئے فرقے پیدا ہو رہے ہیں یہ کٹی ہوئی پتنگیں ہیں. پھر وہ کسی بھی ایک اسلام کے علاوہ کسی بھی ایک ایسے فرقے میں چلا جاتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے خلاف ہوتا ہے، عقائد اسلامی کے خلاف ہوتا ہے، نظریات اسلامی کے خلاف ہوتا ہے، بنیادی عقائد کے خلاف ہوتا ہے. تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوا، ایک مسلمان ماں کا دودھ پیا، ایک مسلمان باپ کے ہاں پرورش پائی، اور پھر وہ بدعقیدہ کیوں ہو گیا؟ جب اس کی اپنی باری آئی تو نافرمانیوں نے وہ رشتہ منقطع کر دیا. لہذا ہمیشہ اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نافرمانی، ہر گناہ دل پر ایک سیاہ نقطہ پیدا کرتا ہے. آدمی توبہ کرے، رجوع الی اللہ کرے، آئندہ وہ نہ کرے تو وہ مٹ جاتا ہے.
لیکن اگر توبہ نہیں کرتا، مسلسل گناہ کرتا ہے تو ایک نقطے کے ساتھ ایک اور ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ایک اور، وہ بڑھتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ایسا وقت آتا ہے کہ سارا قلب سیاہ ہو جاتا ہے، اللہ اس سے بچائے، اور وہ نور اس سے منقطع ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہوتا ہے اور کس گمراہ فرقے کا حصہ بنتا ہے، اللہ کو کیا پرواہ۔ سو یہ جو سریلی آواز نکلتی ہے یا ایھا الذین آمنو، اس کے مخاطب وہ لوگ ہیں جن کے دل ہنوز اس نور سے روشن ہیں اور لذت بھی وہی محسوس کرتے، انہیں یہ محسوس ہوتا ہے جیسے ان کا محبوب جھروکے سے پردہ ہٹا کر رخ انور کو سامنے کر کے انہیں بلا کر کہہ رہا ہے، بھئی مجھ تک پہنچنا ہے تو راستہ ادھر سے ہے، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، آگے فلاں زینہ ہے، یہ راستہ ہے، ادھر سے آ جاؤ۔ اب کسی کو اس کا محبوب اس انداز سے پکارے تو اس پکار کی لذت وہی سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں درد عشق ہو۔ تو یہ ایک جملہ بندے مومن کے لیے لاکھوں بشارتیں لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اب سنیے فرماتے کیا ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے میرے چاہنے والو۔ اگر میں اس کا ترجمہ یہ کر دوں تو درست ہوگا، اے میری رضا کے طالبو، اے میرے جمال کے شیدائیو، اے میرے وصال کے خواہش مندو، انفقوا مما رزقناکم، میں نے تمہیں بے پناہ نعمتیں دی ہیں۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے اس کی بے شمار ضرورتیں بھی ہیں، بے شمار خواہشات بھی ہیں، پھر اس کے پاس جب اللہ اسے وسائل دیتا ہے تو وہ ہر حال میں جائز و ناجائز، غلط صحیح طریقے سے اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگ جاتا ہے۔ فرمایا نہیں، ایسا نہ کرو، اپنی ضرورتیں ضرور پوری کرو، کھاؤ بھی، پیو بھی، اچھا لباس بھی پہنو، اچھی گاڑی بھی رکھو، اچھا گھر بھی بناؤ، بچوں کی اچھی تربیت کرو، والدین کی اچھی خدمت کرو، لوگوں کے کام ہو، لیکن یاد رکھو یہ ساری نعمتیں تمہیں اللہ نے دی ہیں، جان اس نے دی ہے، عقل و شعور اس نے دیا ہے، علم اس نے دیا ہے، مال و دولت اس نے دیا ہے، اقتدار و اختیار اس نے دیا ہے، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اسے خرچ کرو، لیکن ان حدود کے اندر رہ کر جو اللہ نے مقرر کر دی۔ یہ ہوگا انفاق۔ انفاق کا مطلب صرف خیرات بانٹنا نہیں ہے، انفاق کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی کو، اپنی قوتوں کو، اپنے علوم کو، اپنی زبان کو، اپنے قلم کو، اپنے اختیار کو، اپنی طاقت کو ان حدود کے اندر خرچ کیا جائے جو اللہ نے مقرر کر دی ہیں۔ یہ سارا انفاق ہے، حتیٰ کہ حضور کے فرمان کا مفہوم ہے۔ آپ نے فرمایا بندہ مومن جب اپنے خاندان کو، گھر والوں کو کھلاتا پلاتا ہے اور ان پر خرچ کرتا ہے تو وہ صدقہ شمار ہوتا ہے۔ عرض کیے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب بیوی بچوں کا نان نفقہ تو اس پر فرض ہے، اس کی مجبوری ہے، اسے کرنا ہے، تو آپ نے فرمایا جو چیز فرض ہو تو فرائض کی ادائیگی ہی تو عبادت ہے۔ اگر مال کا خرچ کرنا فرض ہے تو وہاں وہ خرچ کرتا ہے تو یہی تو عبادت ہے، یہی تو صدقہ ہے۔ اپنی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے اگر شرعی حدود کے اندر رہ کر تو اس خرچ کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ انفقوا مما رزقناکم، جو چیزیں ہم نے تم کو جو نعمتیں دی ہیں ان میں سے خرچ کرو، لیکن انفقوا، انفاق وہ خرچ ہوتا ہے جو حدود الہی کے احکام شریعت کے اندر ہو۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس دن سے پہلے پہلے خرچ کرو جب ایک ایسا دن آ رہا ہے
جس دن نہ تو کسی کے پاس دولت ہو تو وہ دولت سے جان چھڑا سکے گا، سودا بازی ہوگی، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، نہ کسی کی دوستی کام آئے گی اور نہ کسی کی سفارش۔ حق یہ ہے کہ یہ سارے کام ان کا مفہوم ہے کہ یہ غلط طریقے سے استعمال نہیں ہو سکیں گے، یعنی کوئی پیسے دے اور اس کا جرم معاف ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ لوگ جرم کرتے ہیں اور پھر سودا کر لیتے ہیں، عدالتوں سے سودے کر لیتے ہیں، اتنے پیسے لے لو، فیصلہ میرے حق میں کر، فرمایا وہاں یہ نہیں ہوگا۔ فلاں جج میرا دوست ہے، فلاں افسر میرا واقف ہے، فلاں جرنیل میرا دوست ہے، وہ کر دے گا، فرمایا میدان حشر میں دوستی سے بھی غلط کام نہیں ہو سکے۔ فلاں بڑا آدمی میرا دوست ہے، وہ سفارش کر دے گا، فرمایا غلط کام سفارش سے بھی نہیں ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کی دوستی بھی کام نہیں آئے گی، بندے مومن کو مومنین کی دوستی بھی کام دے گی۔ حضور نے فرمایا مومنین کی معصوم اور نابالغ اولاد فوت ہو جاتی ہے، میدان حشر میں اللہ بچوں سے کہے گا کہ جاؤ بھائی تم تو بے قصور ہو، جنت میں جاؤ۔ وہ چلائیں گے یا اللہ ہم ماں باپ کو چھوڑ کر کیسے جائیں؟ تو ماں باپ گناہگار بھی ہوں گے، تو حضور نے فرمایا وہ ان کی سفارش ان کے کام آ جائے گی، اللہ کریم ان کے گناہ معاف کر دے گا، فرمائے گا بچوں کی خوشی کے لیے انہیں ساتھ بھیج۔ نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا کام آ جائے گا۔ حضور کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کچھ فرشتے ایسے مقرر فرمائے ہیں جو صرف اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو تو وہ وہاں حاضری دیں۔ وہ پھرتے رہتے ہیں زمین پر، کہیں کسی مجلس میں ذکر اللہ ہو رہا ہو، کہیں ہو رہا ہوتا ہے تو ایک جو پا لیتا ہے وہ دوسروں کو بلاتا ہے کہ آ جاؤ بھائی یہاں ہے، وہ دوسرا دوسروں کو بلاتا ہے، وہ خبر پھیلتی جاتی ہے، وہ جمع ہوتے جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگلے کھڑے ہوتے ہیں، پچھلے ان سے سر اونچا کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اور آتے ہیں وہ ان سے اگر وہ مجلس لمبی ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آخری لائن کا سر آسمان سے لگ رہا ہو۔ جب مجلس ذکر ختم ہوتی ہے، بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کہاں رہے تم، کیا دیکھا تم نے؟ یا اللہ تیرے بندے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، بڑی لذت تھی، بڑا لطف تھا، تیری رحمتیں برس رہی تھی، تیرے رخ انور کی تجلیات برس رہی تھی، تیرا جمال ذاتی برس رہا تھا، بڑا مزہ آیا اور بڑا لطف آیا۔ تو فرمایا جاتا ہے کہ گواہ رہنا وہاں جتنے لوگ تھے میں نے ان سب کو بخش دیا۔ حضور فرماتے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سارے ذاکر تو نہیں تھے، بیشتر تو ذاکر تھے، کچھ ایسے تھے جنہیں ان میں سے کسی سے کام تھا، وہ آئے، آگے ذکر ہو رہا تھا، بات نہیں ہو سکتی تھی، وہیں بیٹھ کے کہ فارغ ہوتا ہے تو بات کر لیتے ہیں۔ فرمایا بھلے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی اسے کام آ گیا، میں نے اسے بھی بخش دیا۔ فرمایا ہم قوم لا یشقی جلیسہم، یہ ایک ایسی قوم ہے اللہ کے ذکر کرنے والے لوگ کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں رہتا۔ ہم قوم لا یشقی جلیسہم، ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں رہتا۔ اور سفارش بھی ہوگی، رسول اللہ فرمائیں گے، اولیاء اللہ فرمائیں گے، خود قرآن فرمائے گا، روزہ فرمائے گا، نماز سفارش کرے گی، نیکیاں سفارش کریں گی، لیکن ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں نور ایمان بھی ہوگا اور ان سے کوئی خطا ہو گئی تو اس کی سفارش رحمت الہی کے لیے ہوگی کہ اللہ اس پر کرم فرما۔ ناجائز سفارش نہیں ہو سکے گی کہ کسی کی سفارش کے زور پہ کوئی گناہ کرتا چلا جائے، کسی کی سفارش کے بھروسے پہ کوئی جرم کرتا چلا جائے۔ ہمارے ہاں تو آج یہ جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں ایک سبب اس سفارش اور رشوت کا بھی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں سفارش کرا کے چھوٹ جاؤں گا، میں رشوت دے کے چھوٹ جاؤں گا، اور بے دردی سے جرائم کرتے ہیں۔ فرمایا وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ سو جو نعمتیں میں نے دی ہیں
انہیں میرے حکم کے مطابق خرچ کرو، اور اس دن سے پہلے کہ جب یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی، حضور کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، من مات فقد قام قیامتہ، ایک قیامت تو ہے جس دن ساری دنیا ایک میدان میں جمع ہوگی، لیکن جو مر جاتا ہے ایک طرح سے اس کی قیامت قائم ہو گئی، چونکہ عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا، جواب وہاں برزخ میں اس کی رہائش اس کی حیثیت کے مطابق ہوگی، اگر مجرم ہے تو مجرموں جیسی جگہ ہوگی، اور اللہ کا بندہ ہے تو اللہ کے نیک بندوں جیسی وہاں ہوگی جگہ، تو ایک طرح سے اس کی جو مر گیا قیامت آ گئی۔ تو فرمایا اس دن سے پہلے جس دن کسی کی ناجائز سفارش نہیں ہوگی، رشوت نہیں چلے گی، اور ناجائز کام نہیں ہو سکے گا کسی دوستی سے بھی۔ یہ بات تو اپنے بندوں سے کر رہا ہے۔ اب آگے بات آ گئی کافروں کی، فرمایا وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، دیکھو الفاظ میں کتنا فرق ہے۔ اور رہے کافر وہ لوگ جنہوں نے نور ایمان قبول ہی نہیں کیا، وہ تو بہت بڑا ظلم کرنے والے لوگ، انہوں نے تو اپنے آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، انہوں نے تو رحمت للعالمین کہ جلوہ گر ہونے کے باوجود رحمت الہی کو جھٹک دیا، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کافروں کی طرف مت دیکھو، کافر تو ہیں ہی ظالم، ان کا تو کوئی وسیلہ، کوئی سبب، کوئی سفارش، کچھ بھی کسی کی مستحق ہی نہیں ہے یہ تو۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ اب کافروں کی تردید فرمانے کے بعد پوری قوت سے ارشاد فرمایا، قرآن حکیم نے پوری طاقت اس پہ لگا دی، اللہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اللہ ہے، اس کے مقابلے میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کا مستحق نہیں ہے، صرف اللہ ہے، الحی القیوم، جو الحی ہے القیوم ہے، اللہ کے علاوہ ساری کائنات کو زندگی اللہ نے دی، اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے، اسے کسی نے کچھ دیا نہیں ہے، اس کی ذات ایسی ہے کہ حیات اس کی صفت ہے، قیوم ہر چیز پہ قادر ہے، قائم ہے، ہر چیز کو سنبھالنے والا ہے، ایک ایک ذرے کو اس جگہ سے حرکت دے کر وہاں پہنچانا، ایک ایک ذرے کو وجود بنانا، پھول بنانا، پھل بنانا، درخت بنانا، یہ سارا نظام اس ایک کے دستے قدرت میں، اور وہ القیوم ہے۔ باقی سارے اسباب ہیں، میں بھی ایک سبب ہوں، آپ بھی ایک سبب ہیں، ہمارے ہاتھ سے کوئی کام کراتا ہے تو توفیق اس کی ہوتی ہے، منشا اس کی ہوتی ہے، قدرت اس کی ہوتی ہے۔ لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ، اگر وہ اجازت نہ دے تو کوئی ذرہ حرکت نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، یہی ایمان ہے اور یہی مشکل کام ہے۔ بندے کا حوصلہ بڑا تھوڑا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھبرا کر اللہ کو چھوڑ بیٹھتا ہے اور غیر اللہ کی طرف لپکتا ہے۔ فرمایا نہیں، اللہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، ویسے اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارو گے اگر کسی دوسرے سے امید رکھو گے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ الحی القیوم، اس کی ذات ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ تھکتا نہیں ہے، اسے اونگ نہیں آتی،
اسے نیند نہیں آتی کہ انسانوں کی طرح کمزور ہے. ہماری تو آدھی زندگی نیند میں بیت گئی. اگر ہم 60 سال زندہ رہتے ہیں تو ہمارے 30-35 سال تو نیند کی نظر ہو جاتے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں. زندہ رہتے ہوئے مردوں کی طرح وقت گزار دیتے. فرمایا وہ ایسا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ قیوم ہے، قائم ہے. کوئی وہاں گزر نہیں ہے غفلت کا، کوئی وہاں گزر نہیں ہے نیند کا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ارض و سما کا ہے سب اس کا ہے. کوئی ذرہ کسی دوسرے کی ملکیت نہیں ہے، سب اس کا ہے. اور کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ اس کے پاس سفارشیں کرتا پھرے کہ یہ کر دے اور وہ کر دے. الا باذن، سوائے اس کے کہ جہاں وہ اپنے بندوں کو بات کرنے کی اجازت دے. اس بارگاہ میں اس کی اجازت سے بات ہوتی ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ساری مخلوق کا اگلا پچھلا سارا حساب جانتا ہے. آگے کیا ہے وہ جانتا ہے، پیچھے کیا ہے وہ، اس کا علم حضوری ہے. ہمارے لیے حال ہے، ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے. ہمارے لیے 3 زمانے ہیں. ایک گزر چکا، کوئی بات یاد رہ گئی، کوئی بھول گئی. ایک حال ہے جو بیت رہا ہے، ایک آنے والا ہے جس کی ہمیں محض امیدیں ہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا. فرمایا اس کے لیے زمانے نہیں ہے، اس کا علم حضوری ہے. اس کی بارگاہ میں ہر چیز حاضر ہے، نہ وہاں ماضی ہے نہ مستقبل ہے. ہر چیز اس کی بارگاہ میں حاضر ہے. وہ اگلا بھی جانتا ہے، پچھلا بھی جانتا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور مخلوق اس کے علوم کا احاطہ نہیں کر سکتی. مخلوق میں سے اس کے بندے، اس کی مخلوق بھی وہ جانتی ہے جو وہ بتا دیتا ہے. اس کے بتانے کے اپنے انداز ہیں. ساری مخلوق کو کیا کیا کمالات اس نے دیے. مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے تیرنے لگ جاتا ہے، سانس لینے کا اسے سمندر میں پتہ ہے کیسے لینی ہے، اپنی خوراک تلاش کرنے لگ جاتا ہے. گائے بھینس کا بچہ پیدا ہوتے اپنی غذا تلاش کر لیتا ہے. مکھی تک کو اس نے شعور دیا ہے، اس کے انڈے بچے ہوتے ہیں. شہد کی مکھی کو کیا کاریگری اس نے دی کہ جو چھتا وہ بناتی ہے وہ مشینوں سے تیار نہیں ہو سکتا. جس طرح پھول سے رس لے کر وہ شہد بناتی ہے، یہ عجیب کاریگری ہے. وہ کیا کرتی ہے اس میں، کس طریقے کس سلیقے سے کرتی ہے، جو جو چاہا اس نے، جسے چاہا اسے بتا دیا. میں ایک دن جنگلی حیات دیکھ رہا تھا، وہ چلتی ہیں فلمیں جنگلی حیات کی اور بڑی اس پہ تحقیق کرتے ہیں. تو شتر مرغ کا بچہ انڈے سے نکلا، انڈا ٹوٹا، بچہ نکلا، وہ باہر نکلا، 2-4 قدم چلا تو ایک درندہ دوسری طرف سے گزر رہا تھا. اب ایک چھوٹا سا گھاس کا پودا تھا، اس کے ساتھ وہ چھپ کر بیٹھ گیا. اور وہ غیر مسلم جو کومنٹری کر رہا تھا وہ بتا رہا تھا کہ اس کی عمر ابھی 2 منٹ ہے، لیکن اسے پتہ ہے مجھے درندے سے چھپنا ہے. یعنی اس کی عمر 2 منٹ ہے. انڈے سے نکلے اسے 2 منٹ ہوئے، ہوا میں سانس اس نے 2 منٹ لی. کس نے بتا دیا اسے کہ یہ درندہ ہے، تیرا دشمن ہے، دیکھے گا تو کھا جائے گا، گھاس کے ساتھ ہوٹ ہے، تیرا رنگ ملتا ہے تو اس کے ساتھ دبک کر بیٹھ جا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس کے علوم میں سے کوئی ذرا بھی نہیں پا سکتا. إِلَّا بِمَا شَاءَ، ہاں جو وہ چاہتا ہے وہ بتا دیتا ہے. جو علوم وہ چاہتا ہے تقسیم فرما دیتا ہے. ساری مخلوق کو رنگ رنگ کے علوم سے نوازا.
پھر اہل اللہ کو علوم عطا کرتا ہے، انبیاء کو علوم عطا کرتا ہے، اور ساری مخلوق میں سب سے زیادہ علوم جس ہستی کو عطا فرمائے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور کوئی ناپنا چاہے تو یہ اس کی گستاخی ہے۔ یہ جو بحث چل پڑتی ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ستودہ صفات پہ کہ جی حضور یہ جانتے تھے یہ نہیں جانتے تھے، یہ سراسر گستاخی۔ جو اللہ نے بتایا سب جانتے تھے، اور جتنا ساری کائنات میں علم تقسیم فرمایا اس سے سب سے زیادہ علم حضور کو عطا کیا گیا۔ کتنا کیا گیا نہ آپ حد رکھ سکتے ہیں نہ میں رکھ سکتا ہوں، اس لیے کہ ہمیں اس کا کوئی ذرہ بھی نصیب نہیں، ہماری حیثیت ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک پر جو خاک کے ذرات پڑ گئے وہ ہم سے زیادہ قیمتی ہیں، ہم جیسے کروڑوں اس پہ نچھاور کیے جا سکتے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ یہ بحث لے کے بیٹھ جائیں، ہماری وہاں کیا مجال ہے؟ آپ سورج کی روشنی کو ماپ سکتے ہیں؟ سورج کی کیا حیثیت ہے محمد رسول اللہ کے سامنے؟ آپ چاند کی چاندنی کا کوئی پیمانہ بنا سکتے ہیں؟ تو پھر علوم نبوت کا پیمانہ کس نے بنا لیا؟ اور کون کہتا ہے یہ جانتے ہیں یہ نہیں جانتے؟ یہ تو ایک گستاخی ہے، تو بے ادبی ہے، اور بے ادبی بارگاہ رسالت کی تمام اعمال سلب کرا دیتی۔ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اب یہ آیہ کریمہ تفصیل چاہتی ہے، انشاءاللہ یہیں سے سبق اگلے جمعے شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جناب آپ نے سنت فرما لیجیے۔